अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, इस वक्त हमारे दरमियान प्रोफेसर फारूक रशीद साहब जो लेक्चरार हैं कायद आज़म इस्लामी यूनिवर्सिटी से। तो आए इनसे हम आजकल के जो सोशल मीडिया के हवाले से इनसे हम बात करेंगे। माशाल्लाह घर के लॉन में खड़े हैं, वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तो चूंकि नाज़रीन आपको यहाँ बताता चलूँ कि हमने फेसबुक व्हाट्सएप को ही सब कुछ समझ लिया है। 2-3 घंटे गुजारने के बाद, फेसबुक पर गुजारने के बाद जब हम वापस लौटते हैं तो हारे हुए ज्वारी की तरह हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि सोशल मीडिया हमें वो दिखाता है जो सोशल मीडिया जानता है। तो हम इसी वाले से फारूक रशीद साहब से भी बात करते हैं कि हमने तर्जीहात बदलने की वजह से किताबें खरीदना छोड़ दी हैं, महंगी होने की वजह से नहीं। किताबें तो बहुत ही सस्ती हैं। तो हम 1200 का जो पिज़्ज़ा है सेल में अगर 1000 का मिले तो हम मंगवा कर खाकर रात को सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसके बदले 300 से 500 की किताब खरीदने में तो इल्म हमारा महफूज हो जाता है। तो हम अपने माना इजी लोड के खरीदने से, इजी लोड के खर्च से ही एक से ज्यादा किताबें भी खरीद सकते हैं। तो जी अपना फारूक भाई साहब, चूंकि माशाल्लाह आप लेक्चरार हैं कायद आज़म इस्लामी यूनिवर्सिटी में, बहुत नॉलेज आपके पास और हालात हाजरा पे भी बड़ी आपकी गिरफ्त है। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल साहब, ऐसा है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो, पहले मैं नाम इसका बता दूं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी वो इंटरनेशनल इस्लामिक है। मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ। पहले तो जी ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। आपने जो मीडिया की बात की है कि मीडिया से हम मुतासिर हो रहे हैं और किताब को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो बीइंग ए मुस्लिम, जो 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हमारा कुरान पाक जो शुरू हो रहा है वो ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, उसमें भी पहला लफ्ज़ कुरान का जहाँ से शुरू हो रहा है वो कुरान पाक की किताब जो है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है, मुतफ़िक़ा हदीस है, उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों को अगर आप मजबूती से पकड़े रखेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। जिसमें पहला जो है वो कुरान मजीद है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से हमारे पास किताबी शक्ल में मौजूद है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत और कुरान मजीद। तो मुसलमान उम्मत को एक वाज़ेह डायरेक्शन दे दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके नबी ने कि आप अगर कैसे आपने खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, हर चीज़ के बारे में अल्लाह पाक ने बता दिया है। और जो बनाने वाला होता है उसे उस मशीनरी का, उसका सब कुछ उसे पता होता है। आप गाड़ी लेते हैं, उसके अंदर भी आपको बुक होती है। आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, उसके अंदर भी बुक होती है, हाउ टू ऑपरेट दैट स्पेसिफिक मशीनरी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें बनाने वाले हैं, उसने हमारी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद मौत, कब्र और हशर, ये तमाम चीज़ें हमारी रहनुमाई कर दी है। और इसी किताब के जी ज़रिए जी कोई आपको ज़िंदगी का कोई मसला ऐसा नहीं है जो आपको रहनुमाई ना मिलती हो इसी किताब से। तो किताब की अहमियत को तो आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। किताब इल्म है, किताब हमारी तहजीब है, किताब एक वर्सा है, किताब हमारी रोशनी है, किताब अक्ल फहम है, किताब तजुर्बा है, किताब ज़हनी डिप्रेशन से सुकून का नाम है, किताब तरक्की है, किताब उरूज है, किताब रूह ज़िंदगी है। तो ये सारा देखें ना जी, एक चीज है, समा पैदा किया गया है इंसान के लिए। तो बात करने का मकसद है कि जो हमारे मुल्क के, जो हमारे कौम के हैं और हमारे कौम के जो इनकलाबी इकदाम हैं, वो किस तनाज़र में आप देखते हैं कि ये किस वजह से वो आए और किताब को अपने असर रसूख में लें और अपने जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें, किताब का सहारा लेकर। क्या कहते हैं आप? पूरी दुनिया जो है, जो भी आप जितने भी क्वालिफाइड या लर्नेड लोग देखेंगे, आप
بہت کلیئرلی ان کا ویژن، ان کی کتاب، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا اسی چیز پر ریلیٹ کریں گے. جتنے اساتذہ ہیں ہمارے، جتنے اسکالرز گزرے ہیں، سب نے کتاب ہی کو جو ہے نا اہمیت دی ہے. میڈیا تو آج کل آگے، آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ، اور بہت زیادہ ضرورت بھی اس کی بنتی تھی، لیکن جو اہمیت سوشل کتاب کی ہے اسے آپ اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی طرح. کتاب کے ساتھ تو آپ جڑے ہوئے ہیں. کتاب ہی آپ کا بہترین ساتھی ہوتا ہے. کتاب ہی آپ کا تنہائی کا ساتھی ہے. آپ کو یاد کرنا ہے، آپ نے نئی نئی چیزیں دریافت کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ آج سے اگر ہم تھوڑا سا بھی پہلے چلے جائیں تو ہمیں بہت بڑے بڑے اسکالر، علامہ اقبال جیسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اب ناپید ہو گئے ہیں. آج کی جدید جو ہے میڈیا کی پیداوار میں ہمیں کوئی اقبال بھی نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی غالب نظر نہیں آتا. یہ تمام جو لوگ تھے یہ کتابیں پڑھ کے آگے آئے اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو قیامت تک جو ہے نا وہ قائم رہنے والی چیز ہے. جی بالکل، سقراط کا بھی اس حوالے سے کہنا تھا، بہت بڑا مفکر گزرا ہے کہ علم ہم، شعلے کی لپک ہے. علم شعلے کی جی لپک ہے. تو آپ ماشاءاللہ ادبی شخصیت بھی ہیں، اور ادب اور کتاب میں کیا فرق محسوس کریں گے؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے ادب اور کتاب کے حوالے سے؟ ادب اور کتاب جو ہے نا وہ بڑا لازم و ملزوم ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اگر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، جیسے میں اس وقت بھی اپنی 2 کتابوں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں مغل صاحب، میں الحمدللہ اردو شاعر بھی ہوں، اور میں اخبارات میں مختلف پیپرز میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں. تو یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے نا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور جتنے بھی اسکالرز ہیں، جتنے بھی رائٹرز ہیں، ان سب نے اپنی اپنی کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے ریٹن فارم میں دیا. باقی جو آج کل زمانہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا میڈیا کے ذریعے بہت چیزیں جو غلط بھی آپ کو پیش کر دی جاتی ہیں، یا جو ایکچولی نہیں ہوتا وہ بھی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے. ایسی کوئی کنفیوژن، ایسی کوئی فیک چیز آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. اور کتاب جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، قرآن مجید، اس کی تو حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے کہ جو کچھ آ گیا وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اور آپ اگر کوئی بک لکھتے ہیں، اسے آپ اپنے نام سے رجسٹرڈ کرواتے ہیں، تو آپ کا جب تک دنیا ہے وہ آپ کی کتاب، آپ کا اس کا جو حصہ ہے، جو شعر ہے، بڑی اچھی اچھی آپ کو کتابیں، بڑے اچھے اچھے رائٹر آپ کو ملیں گے. لیکن میڈیا تو آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی پیزے والی، وہ بڑی اچھی مثال ہے کہ آپ بس بالکل تھوڑی دیر بعد آپ خالی ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی اچھی جو ہے نا آپ نے اگزامپل دی تھی، اچھی لگی مجھے. اچھا، ابھی آپ نے شاعری کی بات کی ہے. آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں. شاعر ایک صحافی کی طرح جو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے یا جو مشاہدہ کرتا ہے. صحافی تو وہ جو مشاہدہ کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کو اپنی قلم کی نوک میں لے آتا ہے. اس طرح ایک شاعر بھی جو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس کو اپنے جذبات میں لے آتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے کتاب بھی، آپ بتا رہے ہیں، میں نے کتاب بھی لکھی ہے. تو اپنی کتاب میں سے کچھ اشعار ناظرین کو سنانا چاہیں گے، یا کچھ ایسا قصہ کتاب کے حوالے سے، اپنی شاعری کے حوالے سے جو لوگوں کو کلک کر جائے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ محترم، یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ آپ میں میچورٹی آتی ہے. جوانی کی ایک ایج تھی، اس میں غزلیں لکھتا تھا، زیادہ ہونٹوں کی باتیں، آنکھوں کی باتیں، بالوں کی باتیں، وہ جو ہے نا ایک ایج تھی اس وقت. لیکن جو میچورٹی آئی، میں اپنا لیٹسٹ جو ہے شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو مجھے بھی جی پسند ہے اور میرے خیالات بھی اسی طرف ہیں. اور اللہ رب العزت مجھ سے یہ کام بھی لے رہے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے اخراجات کو کرٹیل کر کے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا اپنی انکم میں سے حصہ نکالتا ہوں جو پروفیشنل بیگر نہیں ہیں. سڑک پہ کھڑے ہو کے مانگنے والے کے پاس شام کو بہت پیسے ہوں گے، تو میں وہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی بیوائیں ہیں ان کو رزق پہنچاتا ہوں بغیر مانگے، جتنا بھی میں کر سکتا ہوں. تو میں آج آپ کو یہ بھی پیغام دوں گا کہ اپنے قرب و جوار میں، اور اصل اجر جو ہے وہ قریبی ریلیٹیو میں ہے، تو ہر ایک اپنے رشتہ داروں میں دیکھے اور انہیں وہ پیسہ پہنچا دے بغیر مانگے. اور ان کی عزت نفس کے لیے بھی میں آپ کو فارمولہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آپ انویلپ میں پیسے ڈال کے انہیں کہیں کہ جی میں ذرا بزی ہوتا ہوں، تو یہ آپ اس تک پہنچا دیں جو اس سے آپ کی نظر میں اہلیت رکھتا ہو، جسے اس کی ضرورت ہو. تو آپ کے سامنے بھی وہ محفوظ رہے گا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی،
اور وہ آپ کے پیسے بھی انتہائی مستحق بندے تک پہنچ جائیں گے. تو میرا ایک جی شعر ہے, میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ میرے تو دسترخوان پہ برتن بھی سیم و زر کے تھے. میرے تو ماشاء اللہ. دسترخوان پہ برتن بھی برتن سیم بھی و زر کے تھے. تھے. میرے تو دسترخوان پہ برتن بھی سیم و زر کے تھے, اور ہمسائے کا بچہ رات بھر بھوکا رہا. تو میری شاعری میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی بھی آ رہی ہے, اور میں اس پہ انسانیت پہ زیادہ جو ہے نا, کیونکہ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جب آپ پیار کریں گے, اپنی ضروریات کو سائڈ پہ رکھیں گے, تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے. جی بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے پروفیسر فاروق راشد صاحب, لیکچرار قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. ماشاءاللہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھے ہوئے, اور چونکہ مصروف تھے اور گھر کے لان میں تھے, میں نے یہیں سے ان کو آن لائیو لے لیا. تو بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کی خوبصورت باتیں انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی ہم شاعری کے تناظر میں آپ کو سناتے رہیں گے. اس وقت تک آپ سے اجازت لیتے ہیں, اور دیکھتے رہیے گا اسمبلی ٹائمز. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.